بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کی ہماری نشست کا عنوان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک دن۔ آج ہم بات کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیلی روٹین کے حوالے سے۔ ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ جسے قرار دیا گیا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے۔ جہاں مکمل زندگی نمونہ ہے وہاں حضور کا ایک دن بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ کے روزانہ کے معمولات، ڈیلی روٹین بھی ہمارے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلی دعوت دی تھی کوہ صفا پر چڑھ کر لا الہ الا اللہ کی، تو حضور نے ان کے سامنے اپنی 40 سال کی زندگی کو ہی پیش کیا تھا، اور علماء نے لکھا کہ حضور کی زندگی یہ بذات خود ایک معجزہ تھی کہ پچھلے 43 سال میں حضور نے کبھی بھی ایک مرتبہ بھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل زندگی یہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ صحابہ کرام میں اس بات کا بڑا شوق نظر آتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کو سمجھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کے سامنے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں مجھے بڑا شوق تھا کہ میں حضور کے رات کے معمولات کو دیکھوں، حضور رات کیسے گزارتے ہیں۔ کہتے ہیں اس سلسلے میں مجھے آئیڈیا یہ آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زوجہ حضرت میمونہ، یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ ہے۔ تو میں نے سوچا کہ جس رات اللہ کے رسول حضرت میمونہ کے پاس رہیں گے اس رات میں حضور کے ساتھ ان کے گھر میں رات گزاروں گا۔ یہ بھی چلے گئے، اور نیت یہ ہے کہ میں دیکھوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کیسے گزارتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کے اندر اس چیز کا شوق تھا، وہ دیکھنا چاہتے تھے حضور کے معمولات کیا تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھا، حتیٰ اذا انتصف اللیل، کہتے ہیں جب رات ہوئی آدھی، او قبلہ قلیلا او بعدہ قلیلا، یا تھوڑا سا پہلے یا تھوڑا سا بعد، کیونکہ وقت اس طرح متعین نہیں ہوتا تھا، نصف رات تھی یا اس سے تھوڑا سا پہلے تھا تھوڑا سا بعد تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ گئے، اور جاگ کر حضور نے جو سب سے پہلا کام کیا، یمسح النوم عن وجہہ بیدی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو ملتے ہیں اور نیند کے جو اثرات ہیں انہیں ختم کرتے ہیں اللہ کے رسول، اور اس کے بعد حضور سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات تلاوت کرتے ہیں۔ یہ حضور کا اٹھنے کا معمول تھا، حضور اٹھتے ہیں اور آپ ہاتھوں سے اپنے چہرے کو ملتے ہیں اور سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کے رسول مشکیزے کی طرف جاتے ہیں اور پانی لے کر اس سے وضو فرماتے ہیں۔ ان کے آگے پھر ایک لمبی حدیث ہے۔ حضور جو اٹھ کر دعائیں پڑھا کرتے تھے ان میں سے یہ 2 دعائیں آپ کے سامنے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اس دعا پر اگر آپ غور کریں تو آپ کے دن کا آغاز جو ہے وہ شکر سے ہو رہا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ جو ہمارے اندر ناشکری آ گئی ہے نا کہ ہر بات پر ہم ناشکرے ہو جاتے ہیں، اللہ نے ہمارے دن کا آغاز شکر سے کیا ہے۔ ہم اٹھتے ہی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے۔ احیانا، اب ہم اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں، اللہ ہم رات کو مر گئے تھے، تو نے ہمیں دوبارہ زندگی عطا کی ہے۔ بالکل اس طرح جس طرح ہم رات کو سوئے تھے آج صبح اٹھے ہیں، ایک دن آئے گا ہم مر جائیں گے، قیامت والے دن ہمیں اٹھایا جائے گا۔
یہ عقیدہ صبح اور شام ہمیں دہرایا جاتا ہے. سونے سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ میں مرنے لگا ہوں، تیرے نام سے مرتا ہوں، تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں. اور اگر کوئی شخص اس دعا سے رات کرے، سوئے، اور صرف زبان پر ہی نہ ہو بلکہ ذہن میں بھی یہ تصور ہو کہ میں مرنے لگا ہوں، تو وہ اپنے معمولات کو بالکل صاف کر کے سوئے گا. اٹھتے کے ساتھ ہی ہمیں سب سے پہلا جو عقیدہ سکھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں اپنی موت کو یاد رکھو، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور ایک دن تمہیں اللہ کے سامنے جانا ہے. دوسری حدیث، دوسری دعا ہے الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے جسم کو راحت دی، آرام دیا. میں تھکا ہارا سویا تھا، اللہ میرے جسم کو آرام مل گیا ہے. ورد علی روحی، اور میری روح کو تو نے واپس لوٹا دیا ہے. ہم جب سوتے ہیں ہماری روح نکل جاتی ہے، اللہ نے واپس روح کو لوٹا دیا. وہ آدینہ لی بذکرہ، اور اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں اس کا ذکر کر رہا ہوں. اٹھتے کے ساتھ ہی میں اللہ کا نام لے رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے اس بات پر. یہ دو دعائیں ہمیں ملتی ہیں. اس کے بعد صحابی فرماتے ہیں کان اذا قام من اللیل یشوس فاہ بالسواک، حضور اٹھنے کے بعد جو سب سے پہلا عمل کرتے ہیں، یہ تو دعائیں تھیں نا، آپ نے چند آیات پڑھی، دعا پڑھی، جو عمل حضور کا سب سے پہلے ہوتا ہے صبح اٹھ کر وہ آپ اپنے مسواک فرماتے ہیں، اپنے دانتوں کی صفائی کرتے ہیں، اپنے منہ کی صفائی کرتے ہیں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول ہے مسواک کرنا. اور ہم بھی اپنے اوپر غور کریں کہ ہم اس سنت کو کیسے چھوڑ بیٹھے ہیں. ہم نے اسے ترک کر دیا ہے، تو اس سنت کو دوبارہ سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اٹھتے کے ساتھ اللہ کے رسول مسواک فرمایا کرتے تھے. حالانکہ حضور نے کسی فرد کو نہیں ملنا، حضور نے صرف نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے. چونکہ فرشتے قرآن سننے کے لیے آتے ہیں، اس لیے حضور کے منہ سے ایسی بدبو نہ آئے کہ فرشتے دور ہو جائیں. قرآن پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے بھی اللہ کے رسول اپنے منہ کی صفائی کرتے تھے مسواک کے ذریعے. اس کے بعد حضور وضو فرماتے. وضو کے بارے میں جو صبح کا وضو ہے، صبح اٹھنے کے بعد کا، اس میں ایک خاص چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہ ہے فَلْيَسْتَنْثِرْ 3 مرات. جب آپ وضو کریں تو آپ اپنے ناک کو اچھی طرح جھاڑیں 3 مرتبہ. کیوں؟ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ، اللہ کے رسول نے فرمایا جب ہم لوگ سوتے ہیں تو شیطان ہمارے ناک کا یہ جو بانسا ہوتا ہے یہاں پر رات گزارتا ہے، یہاں پر سوتا ہے. تو صبح اٹھ کر وضو کر کے ناک جھاڑ کے شیطان کو باہر نکالیں. یہ صبح کے وضو میں بالخصوص اہتمام کرنا ہے اس چیز کا، ناک کو اچھی طرح جھاڑنا ہے. پھر یہ جو وضو ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم صبح اٹھتے ہو اور رات کو سوتے ہو تو شیطان تمہاری گردن پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے، سستی کی، کاہلی کی، غفلت کی، اور وہ تمہیں تھپکیاں دیتا ہے، سویا رہے سویا رہے سویا رہے. فرمایا فَإِنِ اسْتَيْقَظَ، جب تم اٹھتے ہو، فَذَكَرَ اللَّهَ، اور اللہ کا ذکر کرتے ہو. اٹھ کر انسان دعا پڑھتا ہے، انحلت عقدۃ، ایک گرہ کھل جاتی ہے. فَإِن تَوَضَّأَ، پھر اگر اٹھ کر تم وضو کرتے ہو، انحلت عقدۃ، دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. فَإِن صَلَّى، پھر اگر تم فجر کی نماز پڑھتے ہو، انحلت عقدۃ، تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. اچھا پھر ہوتا کیا ہے؟ فرمایا فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، اگر تم یہ 3 کام کر لو شیطان کی گرہیں کھل جاتی ہیں، تم سارا دن بڑے ایکٹیو اور حشاش بشاش رہتے ہو، تمہاری طبیعت بڑی اچھی ہوتی ہے، تمہارا اخلاق رویہ بڑا اچھا ہوتا ہے. وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہ ہو، فَأَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ کسلان، اگر ایسا نہ کرو گے تو تم سارا دن سست بھی رہو گے اور تمہاری طبیعت بھی خبیث ہوگی. خبیث النفس، غصہ آئے گا، ہائپر ہوگا، کیونکہ وقت سے پہلے اٹھا نہیں ہے نا، صبح کا چڑھتا سورج اس نے نہیں دیکھا، صبح کی خالص ہوا اور فضا اس نے محسوس نہیں کی ہے. اس لیے جب اٹھتا ہے جلدی میں پڑا رہتا ہے، بچوں کو بھی ڈانٹتا ہے، بیگم کو بھی ڈانٹتا ہے، کام والوں ملازموں کو بھی ڈانٹتا ہے. خبیث نفس ہوتی ہے اس کی طبیعت، جو یہ کام نہیں کرتا، جو فجر نہیں پڑھتا ہے اور جو یہ تینوں کام کرتا ہے، اس کی طبیعت میں بڑا تحمل ہوتا ہے، بڑی برداشت ہوتی ہے.
اور طیب النفس، اس کا نفس بڑا پاکیزہ ہوتا ہے. طیب اور خبیث یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں. الطیبات للطیبین الخبیثات للخبیثین. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری صبح جو ہے وہ طیب ہو، پاکیزہ ہو، تو ان تین چیزوں کا اہتمام کریں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. حضور پر تہجد کی نماز فرض تھی. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. حضور آپ نے قیام کرنا ہے. آدھی رات کا کریں، نصف رات کا کریں، اس سے کم کریں، اس سے زیادہ کرنا آپ نے بہرحال لازمی ہے. اللہ کے رسول قیام فرمایا کرتے تھے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. عام مسلمانوں کے لیے تہجد کی نماز نفل ہے، حضور کے لیے فرض ہے. اچھا کیوں فرض ہے اللہ کے رسول کے لیے؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. حضور آپ تہجد کی نمازیں پڑھتے رہیں، ہو سکتا ہے یا امید ہے کہ آپ کی اس تہجد کی نماز کی وجہ سے ہم آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے. ہم آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائیں گے اس تہجد کی وجہ سے. اچھا مقام محمود کیا ہے اس کو پہلے سمجھ لیتے ہیں. آپ لوگوں نے وہ حدیث سن رکھی کہ قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، سارے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس. چلتے چلتے دنیا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گی، کہیں گے یا محمد انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء وغفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا الى ربك الا ترى ما نحن فيه الا ترى الى ما قد بلغنا. حضور آپ اللہ کے رسول ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، اللہ نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے، ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش کیجئے، دیکھیے تو صحیح ہمارا حال کیا ہو گیا ہے. حضور فرماتے فانطلق فآتی تحت العرش، میں اللہ کے عرش کے نیچے آ جاؤں گا، فاقع ساجدا لربی، میں اپنے رب کو سجدہ کروں گا. ثم یفتح اللہ علی ویلہمنی من محامدہ وحسن ثناء علیہ، پھر اللہ رب العالمین مجھے کچھ الہام کرے گا، کچھ ایسے کلمات، ایسی تعریفات کے کلمات جو ابھی مجھے نہیں پتا اور وہ کسی اور کو بھی نہیں پتا. لِأَحَدٍ قبلی، میرے سے پہلے وہ کلمات اللہ کی حمد کے کسی کے علم میں نہیں ہیں. جب میں وہ پڑھوں گا ثم قال، پھر اللہ فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک، اپنا سر اٹھائیے، سل تعطا، مانگیے کیا مانگنا ہے، اشفع تشفع، سفارش کیجیے آپ کی شفاعت مانی جائے گی. فارفع رأسی، فرمایا میں اپنا سر اٹھاؤں گا، فاقول یا رب امتی امتی، میں اپنے اللہ سے کہوں گا یا اللہ میری امت کا بھی حساب شروع کر دے، باقی لوگوں کا بھی حساب شروع کر دے. حضور کی سفارش پر حساب کتاب شروع ہوگا، اسے شفاعت کبریٰ کہتے ہیں. یہ مقام محمود ہے جو قیامت کے روز کسی اور کے نصیب میں نہیں آئے گا، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نصیب میں آئے گا. اسے مقام محمود کہتے ہیں. یہ مقام محمود حضور کو ملا ہے کس وجہ سے؟ تہجد کی نماز کی وجہ سے. ترقیاں نصیب ہوتی ہیں تہجد کی نماز سے. ہمارے نوجوان پریشان ہوتے ہیں، جاب نہیں مل رہی، ترقی نہیں ہو رہی، پروموشن نہیں مل رہا. اگر حضور کو تہجد مقام محمود پر فائز کر سکتی ہے تو آپ کو اور مجھے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں کیوں نہیں دے سکتی؟ لیکن مسئلہ یہ ہم میں سے اٹھے کون؟ اتنا تکلف نہیں ہوتا. سارا دن لور پھر کر لوگوں سے مشورہ کر، اس سے بات کر، اس سے سفارش کروا، اس کی منتیں کر، یہ ہم کر لیتے ہیں. پر وہ وقت جو اللہ کہہ رہے ہوتا ہے کہ آ میرے بندے مجھ سے مانگ، میں تجھے دینے کے لیے آسمان زمین پر آ گیا ہوں، ہم اس وقت اللہ سے نہیں مانگتے. ترقیاں ہمارے نصیب میں نہیں آتی. اگر ہمیں ترقی چاہیے تو یہ 5 نمازوں کے علاوہ جو تہجد کی نماز ہے، دنیا میں بھی انسان کو ترقی دیتی ہے اور آخرت میں بھی ترقی دیتی ہے. حضور کی تہجد کی نماز کیسی ہوتی ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اذا قام من اللیل لیصلی افتتح صلاتہ برکعتین خفیفتین. حضور بڑی خفیف رکعتوں سے، ہلکی رکعتوں سے آغاز کیا کرتے تھے. 2 رکعت پڑھتے، بڑی ہلکی. اس کے بعد اللہ کے رسول کا قیام ہوتا. رکعات میں اختلاف ہے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ابو داود میں. اس روایت میں الفاظ موجود ہیں کہ اللہ کے رسول 7 رکعت پڑھتے تھے، 9 رکعت پڑھتے تھے، 11 رکعت پڑھتے تھے اور 13 رکعت. پھر فرماتی ہیں حضور 7 سے 11 کے درمیان میں ہی پڑھا کرتے تھے.
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا. حضور نے تہجد کی نماز شروع کی تو اللہ کے رسول نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی. کہتے میں کھڑا ہو گیا, میں نے کہا سورہ بقرہ ختم کریں گے, رکوع کر لیں گے. حضور نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کر دی. پھر اللہ کے رسول نے سورہ نساء مکمل ہوئی سورہ آل عمران کی تلاوت شروع کر دی. ایک ہی رکعت میں 5.5 پارے بنتے ہیں. ایک رکعت میں اللہ کے رسول نے 5.5 پارے تلاوت کیے. کہتے ہیں پھر اللہ کے رسول نے رکوع کیا تو رکوع بھی اتنا ہی لمبا, اور سجدہ کیا, سجدہ بھی اتنا ہی لمبا. پھر خود فرماتے ہیں کہ جو قرآن کی تلاوت تھی نا, یہ ہماری طرح کی نہیں تھی, بلکہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی آیت کے پاس سے گزرتے اس میں تسبیح ہوتی, جیسے سبح اسم ربک الاعلی, سبحان اللہ, اللہ کے رسول وہاں پر رک کر تسبیح کرتے. اور جب جنت کی بات ہوتی ہے اللہ کے رسول رک کر وہاں جنت کا سوال کرتے, اور جب جہنم کا تذکرہ ہوتا اللہ کے رسول جہنم سے پناہ مانگتے. اس طرح 5 پارے پڑھتے اللہ کے رسول تہجد کی نماز میں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک سجدہ 50 آیات, تمہاری 50 آیات پڑھنے کے برابر حضور کا ایک سجدہ ہوتا تھا. کوئی عام شخص 50 آیات پڑھ لے, حضور کا ایک سجدہ ہوتا تھا. تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر کے لیے استراحت فرماتے, لیٹ جاتے. حضرت بلال فجر کی اذان پڑھتے, حضور کو گھر آ کر جگاتے. اللہ کے رسول جاگ کر پھر آپ 2 رکعات سنتیں ادا فرماتے. سنتیں آپ بہت ہلکی پڑھتے تھے کیونکہ لمبا قیام کیا ہوا ہوتا تھا. قل یا ایھا الکافرون, قل ھو اللہ احد, یہ 2 صورتیں پڑھ کر حضور فجر کی 2 سنتیں ادا. سنتوں کے بعد حضور پھر لیٹ جاتے, دائیں کروٹ آپ ہاتھ رکھ کر لیٹ جایا کرتے تھے. پھر جب تکبیر کا وقت ہوتا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے, آپ کو بلاتے اور مسجد میں آپ چلے جاتے. فجر کی نماز میں حضور کی سنت یہ ہے کہ اللہ کے رسول 60 سے 100 آیات پڑھا کرتے تھے. فجر کی نماز میں ایک رکعت میں اللہ کے رسول 60 سے 100 آیات پڑھتے تھے, اور 2 رکعات میں یہ تقریباً 150 پونے 200 آیات بنتی ہیں. پہلے تہجد کا قیام لمبا ہے, درمیان میں تھوڑا سا آرام ہے, اور سنتیں خفیف ہیں, پھر فرض نماز, پھر لمبی نماز ہے اللہ کے رسول کی. حضور جمعہ والے دن سورہ سجدہ پڑھتے ہیں, سورہ دہر پڑھتے ہیں. آپ سے سورہ واقعہ بھی منقول ہے, اذا الشمس کو ورد بھی آپ نے فجر میں پڑھی, اور ایک مرتبہ حضور نے قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد بھی پڑھی. فجر کی نماز کے بعد کی حضور کی کیا روٹین ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھ جایا کرتے تھے. حضور گھر نہیں جاتے تھے, اشراق تک اللہ کے رسول مصلی پر بیٹھے رہتے. صحابہ کرام بھی مسجد میں تشریف رکھتے تھے. اچھا ہوتا کیا تھا؟ حضور مصلی پر بیٹھ کر اپنے ذکر اذکار کرتے تھے. صبح کے اذکار ہوتے ہیں, فرماتے ہیں فَيَتَحَدَّثُ أَصْحَابُهُ, فجر کے بعد صحابہ کرام آپس میں باتیں کیا کرتے تھے. اچھا باتیں کس چیز کی ہوتی تھی؟ یذکرون حدیث الجاہلیہ, یہ اپنے جاہلیت کے واقعات بیان کیا کرتے تھے. ایک دوسرے کو اپنے واقعہ سنایا کرتے تھے, میں ایسے تھا, میں وہاں پر گیا تھا, میرے ساتھ سفر میں یہ واقعہ ہوا, ایسے ہوا. وَيُنشِدُونَ الشِّعْرَ, اور فرماتے ہم ایک دوسرے کو شعر سنایا کرتے تھے. کسی کو کوئی شعر یاد ہوتا وہ شعر سناتا. یہ فجر کے نماز کے بعد مسجد میں ہو رہا ہے. مسجد نبوی کا یہ معمول ہے, یہ سرگرمی ہے. اچھا یہ ساری چیزیں دنیاوی باتیں ہیں کہ دینی باتیں؟ دنیاوی باتیں. حدیث جاہلیت کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ بیٹھ کر مسجد میں امریکہ کو ڈسکس کر رہے ہیں, یورپ کو ڈسکس کر رہے ہیں, فلسطین کو ڈسکس کر رہے ہیں, جاہلیت کے معاملات. اور اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ وَيَضْحَكُونَ, صحابہ کرام ایک دوسرے کو واقعات اور شعر سنا کر ہنستے ہیں. ضحک کہتے ہیں قہقہہ لگانے کو, پورا منہ کھول کر ہنسنے کو. وَيَتَبَسَّمُ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول اپنے مصلی پر صحابہ کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. حضور کا معمول تھا مسکرانا, حضور قہقہہ نہیں لگاتے تھے. حضور مسکرا رہے ہیں, صحابہ کرام ہنس رہے ہیں, ایک دوسرے کے واقعات سن رہے ہیں. مسجد نبوی میں یہ معمول ہے, حضور نے تو نہیں منع کیا.
اور بھائی یہ کیا کر رہے ہو، دنیاوی باتیں نہیں کرتے مسجد میں، ہنس رہے ہو تم مسجد میں بیٹھ کر. حضور خود مسکرا رہے ہیں. اور کسی صحابی نے اگر کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ آتا اللہ کے رسول کو بتاتا، حضور میں نے رات کو یہ خواب دیکھا ہے. حضور تعبیر بتا دیتے. کبھی اللہ کے رسول نے خواب دیکھا ہوتا، آپ فجر کی نماز کے بعد لوگوں کو خواب کی اپنا خواب بیان کرتے اور اس کی تعبیر بیان کر دیتے. یہ والا جو دورانیہ ہے 1 گھنٹے کا فجر سے اشراق تک، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام گیٹ ٹوگیدر بیٹھا کرتے تھے اور عام معمولات کی باتیں ہوتی ہیں. مثلا یہ کوئی قرآن کلاس نہیں ہو رہی، کوئی حدیث کی کلاس نہیں ہو رہی، کوئی فقہ نہیں سمجھی جا رہی، باتیں ہو رہی ہیں. کیوں ہو رہی ہیں؟ مسجد جو ہے وہ اجتماعیت کا نام ہے. اس میں آپ کو ایک دوسرے کا تعارف ہونا، ایک دوسرے کے معاملات کا پتہ ہونا، پھر آپ کے امام کا تعارف ہونا، کہاں سے ہیں، کیسے ہیں، ان کے معمولات کیا ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہیں، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے. اور اس حدیث کے راوی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی تابعی نے سوال کیا تھا، اے جابر، کبھی تمہارے نصیب میں حضور کی مجلس آئی ہے کہ آپ اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھے ہوں، آپ کی مجلس آپ نے اٹینڈ کی ہو؟ تو حضرت جابر کہنے لگے، ایک مجلس کی بات کرتے ہو، میں تو کئی سینکڑوں مجالس میں نے اللہ کے رسول کے اٹینڈ کیے ہیں. کہا وہ کیسے؟ کہا حضور روز فجر کے بعد بیٹھا کرتے تھے. یہ حضور کی مجلس ہے، اس میں کوئی پہرے نہیں ہے، کوئی نگران نہیں ہے. جس نے بھی اللہ کے رسول سے ملنا ہے وہ آسانی سے مل سکتا ہے، حضور کی مجلس میں بیٹھ سکتا ہے. امام اور خطیب کے ساتھ آپ کا تعلق ایسا ہونا چاہیے. اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو وقت دیا کرتے تھے. ہمارے ہاں یہ بھی کمزوری ہے، ائمہ کرام بھی نہیں بیٹھتے، لوگ بھی کم بیٹھتے ہیں. ہم جب فری ٹاؤن میں تھے تو ہم نے دیکھا شہداء مسجد کا ماشاءاللہ بڑا اچھا ماحول تھا، بڑے لوگ بیٹھتے تھے شہداء مسجد میں. فجر سے لے کر اشراق تک کم و بیش کو 40-50 بندے وہاں بیٹھے ہوتے تھے. اور ہماری جو مسجد قدس ہے وہاں کا بھی یہی معمول تھا، 20-30 افراد وہاں پر اشراق تک بیٹھا کرتے تھے. آپ کی مسجد کا میرے علم میں نہیں ہے. یہ حضور کی سنت ہے، فجر کی نماز کے بعد اشراق تک بیٹھے رہنا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشراق کی نماز ادا کرتے ہیں. اشراق حضور مسجد میں پڑھتے ہیں اور پھر آپ گھر چلے جاتے ہیں. جب آپ گھر جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ناشتے کا وقت ہے، کیونکہ حضور رات کے جاگے ہوئے ہیں، قیام فرما رہے ہیں، فجر پڑی ہے، اشراق پڑی ہے. اب حضور کے ناشتے کا وقت ہے. اللہ کے رسول ناشتہ کیسے کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ حضور ناشتے میں بہت بے تکلف تھے، یعنی پر تکلف نہیں کرتے تھے. کیا کھانا ہے، یہی کھانا ہے، اسی وقت میں کھانا ہے، یہی مینیو ہونا چاہیے. اور اتنے سادہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتی ہیں اللہ کے رسول میرے پاس آئے اور مجھ سے پوچھے حل عندکم طعام، عائشہ کھانے کو کچھ ہے؟ تو میں نے کہا لا، نہیں. حضور نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، انی صائم، میں روزہ رکھ لیتا ہوں. میں نے روزہ رکھ لیا. کہتی ہیں پھر کبھی ایسا بھی ہوتا کہ میرے پاس دن کے وقت 10-11 بجے کہیں سے کوئی حلوہ آ جاتا. حیث کا لفظ استعمال کیا ہے. حیث کہتے ہیں کھجور کے حلوے کو. یہ جو آپ کے سامنے ایک تصویر لگی ہوئی ہے، کھجور کا حلوہ. حضور کو میٹھا بڑا پسند تھا. کہتی ہیں کبھی کہیں سے یہ آ جاتا، میں اللہ کے رسول کو بلاتی اور آپ کو بتاتی تو اللہ کے رسول فرماتے اما انی قد اصبحت صائما، عائشہ میں نے تو صبح روزہ رکھ لیا تھا. چلو خیر ہے کوئی بات نہیں. فاکل، حضور وہ روزہ توڑ کر حلوہ کھا لیا کرتے تھے. یعنی یہ حضور کی اتنی سادہ طبیعت ہی ہے تو کھا لیا، نہیں ہے تو روزہ رکھ لیا. لڑائی جھگڑا بحث نہیں ہے ابھی کیوں نہیں ہے، رات کو کیوں نہیں بتایا، رات کو بتانا تھا، کیا لے کر آنا ہے، کس چیز کی کمی ہے. نہیں، ناشتے کے معاملے میں اللہ کے رسول بڑے بے تکلف تھے، سادہ تھے. حضور ناشتے میں کیا پسند فرماتے ہیں؟ نعم سحور المؤمن التمر. اللہ کے رسول نے فرمایا کسی مومن کی سب سے بہترین سحری، صبح کا کھانا، وہ تمر ہے، کھجور ہے. اللہ کے رسول اسے پسند کیا کرتے تھے. اسی طرح حضور فجر کی صبح کے وقت نبیذ استعمال کرتے ہیں. نبیذ ایک مشروب ہے جس کے اندر آپ پانی میں یہ کھجوریں اور منقع، اس دور میں یہ 2 چیزیں ہوتی تھیں، ڈال کر بھگو کے رکھ دیتے ہیں اور صبح اسی پانی کے اندر کھجوروں کو میش کر دیتے ہیں. آج کل جوسر ہے اس میں گرینڈ کر دیتے ہیں.
کر کے اس مشروب کو آپ پی لیتے ہیں، اسے نبیذ کہا جاتا ہے، نبیذ۔ تیسری چیز جو اللہ کے رسول پسند فرماتے ہیں وہ ہے شہد ملا ہوا ٹھنڈا پانی۔ ٹھنڈے پانی سے مراد فریج کا پانی نہیں ہے۔ حضور کے زمانے میں ٹھنڈا پانی وہ ہوتا تھا جو رات کا گھڑے کے اندر رکھا ہوا ہے، صبح گھڑے کا پانی یا مشکیزے کا پانی جو رات کو مشکیزے میں رکھ دیا گیا ہے، صبح تک اس کے اندر کچھ ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول اسے پسند کیا کرتے تھے۔ یہ نیچرل ٹھنڈا ہے، فریج والا نیچرل نہیں ہوا کرتا۔ تو اس ٹھنڈے پانی میں حضور شہد ملا کر پیا کرتے تھے۔ حضرت امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب زاد المعاد میں لکھا ہے، حضور یہ میٹھا پانی پیتے ہیں علی الریق، نہار منہ، خالی پیٹ۔ تو یہ بھی اللہ کے رسول کا معمول تھا۔ تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، کھجور، نبیذ، شہد ملا ہوا پانی، یہ حضور کے ناشتہ ہے۔ اور ان تینوں چیزوں کو آپ دیکھیں، یہ تینوں ہیلدی فوڈ ہے، بہترین غذا ہے آپ کے جسم کے لیے، اور جو ہم ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ ہمارے جسم کے لیے کیسا ہوتا ہے۔ دن کے ابتدا میں کیسی خوراک استعمال کی جا رہی، وہ چیز جس کو قرآن نے شفا کہا، اللہ کے رسول اس سے ابتدا فرما رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ہمیں بھی غور کرنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری فریج کے اندر کیچپ ہوتی ہے، میونیز ہوتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اگر ہمارے گھر میں شہد کوئی نہیں ہوتا، کھجور کوئی نہیں ہوتی ہمارے گھروں کے اندر۔ تو اس چیز کا معمول بنائیں، جو وہاں پر ہم پیسے خرچ کرتے ہیں، شہد اور یہ کھجور، یہ حضور کی پسندیدہ چیزیں ہیں، ان کو گھر میں رکھا جائے۔ اب حضور گھر میں ہیں تو گھر کے اندر اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کسی نے پوچھا، ہل کان رسول اللہ یعمل فی بیتہ، کہ اللہ کے رسول گھر کے کام کیا کرتے تھے؟ اب آپ دیکھیں، صحابہ میں شوق تھا، حضور گھر میں کیا کرتے ہیں، حضور رات کیسے گزارتے ہیں، وہ پوچھا کرتے تھے آ کر۔ حضرت عائشہ فرماتی نعم، جی ہاں اللہ کے رسول کام کیا کرتے تھے، اور کیا فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخصف نعلہ، حضور اپنا جوتا اگر پھٹ جاتا تو اس کو گانٹھ لیا کرتے تھے، ویخیط ثوبہ، آپ کپڑا، اپنے کپڑے بٹن وغیرہ ٹوٹ گیا ہے تو اس کو سی لیا کرتے تھے۔ پھر آگے فرماتی ہیں وَيَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ كَمَا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ، حضور گھر میں اسی طرح کام کرتے تھے جس طرح تم میں سے کوئی عام شخص اپنے گھر میں کام کیا کرتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، حضور خاتم الانبیاء ہونے کے باوجود، امام الانبیاء ہونے کے باوجود، مدینہ کے حکمران ہونے کے باوجود، عرب کے حکمران ہونے کے باوجود گھر میں عام روٹین سے رہتے تھے، ایک عام شخص کی طرح رہا کرتے تھے۔ گھر میں کوئی افسری انداز نہیں تھا کہ لوگ کام کریں اور تم کام کرو، میں تو نبی ہوں، نہیں۔ امی عائشہ فرماتی ہیں حضور گھر میں عام لوگوں کی طرح کام کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے تعنی خدمت اہلہ، حضور اپنے گھر والوں کے کام کر دیا، مثلا کوئی چیز اٹھوا دی آپ نے، تعاون کر دیا کسی کام میں، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کے اندر معمول تھا۔ صبح کے وقت 10-11 بجے کا جو وقت ہوتا ہے، اللہ کے رسول بازار چلے جاتے ہیں۔ بازار میں جانے کے حضور کے 2 مقاصد ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز خریدنی ہے تو اس وجہ سے، اور دوسرا حضور لوگوں کو بازار کے احکام سکھانے کے لیے جایا کرتے تھے۔ یہ ایک بڑی اہم سنت ہے اللہ کے رسول کی، جس کو آج ہم نے ترک کیا ہوا ہے۔ حضور مدینہ کے بازار میں جا کر لوگوں کو کاروبار سکھایا کرتے تھے۔ ہم مسجد میں سکھاتے ہیں، آ جاؤ بھی اتنے مسجد آ جاؤ تو اتنے سیکھ لو ساڈے کو، حضور بازار جا کے سکھایا کرتے تھے۔ وہ آپ نے حدیث پڑھی ہوئی ہے نا، حضور نے کھجور کے اندر ہاتھ ڈالا، نیچے سے گیلی کھجور نکلی، آپ نے اس سے پوچھا اور پھر آپ نے فرمایا من غشا فلیس منی، جو ہم میں سے، جو ہمارے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سمجھایا نا حضور نے، اس کو بتا دیا کہ بھائی یہ غلط کام ہے، آئندہ سے نہیں ہونا چاہیے۔ حضور نے باقاعدہ ایک ٹیم بنا رکھی تھی جو بازاروں میں گشت کرتی تھی، دیکھتے تھے لوگوں کے معمولات کیا ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گلیوں کا گشت کرتے ہیں، دن میں بازاروں کا گشت کرتے ہیں، اور پوچھتے ہیں اور تم نے نئی دکان بنائی ہے، یہ بتاؤ تو نے سود کے احکام سیکھے ہیں؟ سود کی شے نہیں سیکھی، اٹھا دیتے تھے، اس کو بھگا دیتے تھے، جاؤ پہلے سیکھ کر آؤ، تم اپنی جہالت کی بنا پر سود کھاتے رہو گے، حرام کھاتے رہو گے۔
اس چیز میں ہم بہت کمی دیکھتے ہیں. جو بچہ ہمارا اسکول میں نہیں چل رہا ہوتا, مدرسے نہیں چل رہا, انہیں دکان تے پاؤ, انہیں دکان تے لے جاؤ. نہ اس نے کچھ پڑھا, نہ اس نے کچھ سمجھا, نہ وہ دین کو جانتا ہے, ہم اسے دکان پر لے جاتے ہیں اور وہ ساری زندگی دکانداری کرتا ہے. اس نے کبھی کسی حدیث کے اندر کتاب التجارہ, تجارت کے احکام اور اصول نہیں پڑھے ہوتے. صدیقی صاحب کو ہم نے اکثر دیکھا ہے, وہ ماشاءاللہ بازاروں میں جاتے ہیں, کئی دکانوں پر بیٹھے ہوتے ہیں, اکثر ہم نے دیکھا جب بھی چلیں گے کسی نہ کسی دکان پر بیٹھے ہوتے ہیں. تو عالم کے بیٹھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے نا, کوئی نہ کوئی سوال تو پوچھے گا نا. کئی دفعہ میں نے, ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے, ہم ایک بندے کے پاس گئے, ساتھ والی دکان والا آ جاتا ہے, تو مولوی صاحب, اب مولوی صاحب مسئلہ دسیا ہے سن. تو چے جائے کہ ہم اپنی مسجد کی حد تک بیٹھے رہیں, بس ٹھیک ہے, ادھر ہی کوئی آ جائے تو آ جائے. ہمیں بازاروں میں اپنے ساتھیوں کے پاس جا کر بیٹھنا چاہیے, ان کی وجہ سے دوسرے بھی آ جاتے ہیں. تو یہ ایک اللہ کے رسول کی سنت ہے, یہ بھی حضور کا بڑا اہم طریقہ ہے, اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. اسی وقت میں اللہ کے رسول مریضوں کی عیادت کے لیے جایا کرتے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, میں بیمار ہوا, اللہ کے رسول اور ابو بکر دونوں میرے پاس آئے, حضور نے میری جو ہے وہ عیادت کی, میں بے ہوش تھا, اللہ کے رسول نے وضو فرمایا اور اس وضو کا جو بچا ہوا پانی تھا اس سے اللہ کے رسول نے مجھے دم کیا. تو حضور اپنے صحابہ کرام کی عیادت کے لیے بھی جایا کرتے تھے. ظہر سے پہلے اللہ کے رسول کا قیلولے کا وقت ہے. ایک بندہ رات کا جاگا ہوا ہے 1-2 بجے کا, تو ظاہری بات ہے اسے قیلولے کی ضرورت ہے. حضور قیلولہ فرماتے ہیں ظہر کی نماز سے پہلے. جمعے کے روز حضور جمعے کے بعد قیلولہ کرتے ہیں, اور عام دنوں میں جمعے سے پہلے قیلولہ فرماتے ہیں. آپ فرماتے تھے قیلوا فإن الشیطان لا یقیل, لوگو قیلولہ کیا کرو, شیطان قیلولہ نہیں کرتا. تو دن کا جو سونا ہے یہ آپ کو اگلا جو وقت ہے آپ کا شام کا دورانیہ, اس میں آپ کو ایکٹیو رکھتا ہے. قیلولے کی بات ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, کان فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادم وحشوہ من لیف, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بستر تھا وہ چمڑے کا تھا, اس چمڑے کے اندر کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے, اس سے وہ کچھ نرم ہو جاتا تھا. اس بستر پر اللہ کے رسول لیٹا کرتے تھے. پھر بعض روایات میں یہ کھجور کی چادر بھی ہمیں ملتی ہے, چٹائی بھی ہمیں ملتی ہے, کھجور کے پتوں کی بنائی ہوئی چٹائی, اسی پر اللہ کے رسول آرام فرمایا کرتے تھے. یہ ایک ویڈیو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے, اس کو آپ دیکھ لیں. یہ حضور کے زمانے کا مدینہ پیش کیا گیا ہے, تخیلاتی, کہ مدینہ ایسا ہوا کرتا تھا حضور کے زمانے میں. یہ سعودی عرب والوں کا اس پہ کافی کام ہے. یہ مسجد نبوی کا دروازہ ہے, یہ حضور کا حجرہ ہے, یہ مسجد نبوی میں انٹری ہے. یہ صحن ہے, یہ پچھلا حصہ ہے صحاب صفا کا, یہ اس کا فرنٹ ہے. کھجور کے تنے ہیں, کھجور کے پتوں کی چٹائیوں کی چھت ہے, فرش کچا ہے مسجد نبوی کا. یہ حضور کے زمانے کی مسجد ہے. بائیں جانب بالکل سامنے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ ہے, اس کا دروازہ ہے. یہ چھوٹا سا صحن ہوتا تھا, ہر حجرے کے اندر ایک چھوٹا سا صحن ہوتا ہے اور ایک کمرہ ہوتا ہے. یہ چٹائی آپ دیکھ رہے ہیں, یہ 4 پہ اللہ کے رسول حضرت عائشہ کے کمرے میں 12 4 پہ ہوا کرتی تھی. اسی حجرہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے. ظہر کی نماز اللہ کے رسول پڑھاتے ہیں. ظہر کی نماز میں حضور 30 آیات کے قریب تلاوت کرتے ہیں پہلی 2 رکعات میں. اگلی 2 رکعات کی تعداد مقدار ہوتی ہے 15 آیات کے برابر. اگلی 2 رکعات میں تلاوت تو نہیں ہوتی سورہ فاتحہ کے علاوہ, اور جو عصر کی نماز ہے اس کی مقدار 15 آیات کے مطابق ہوتی ہے اللہ کے رسول کی عصر کی نماز. عصر کی نماز کے بعد حضور کا معمول ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کے گھر جاتے ہیں. حضور کی 9 بیویاں ہیں, آپ عصر کی نماز پڑھ کر ہر بیوی کے گھر جاتے ہیں, ساری بیویوں کے گھر برابر کا وقت دیتے ہیں.
اگر 10 منٹ ایک کو دیے تو سب کو 10 منٹ 90 منٹ 1.5 گھنٹہ بنتا ہے. یہ حضور کا معمول تھا. آپ ان سے ان کی خبر گیری لیتے اور ان کے گھروں میں بیٹھتے, ان سے بات کرتے, اور ہر بیوی کی کوشش ہوتی حضور آئے ہیں, اگر گھر میں کوئی چیز ہے اللہ کے رسول کو پیش کر دیتے. پھر آخر میں اللہ کے رسول اس بیوی کے گھر چلے جاتے جس کے گھر میں آپ نے رات گزارنی ہے. مغرب سے پہلے اللہ کے رسول وہاں چلے جاتے. مغرب کا کھانا اس وقت مدینہ میں رات کا جو کھانا ہے وہ مغرب سے پہلے ہوتا ہے. یہ 2 وقت کا کھانا ہے اللہ کے رسول کا, صبح اشراق کے بعد اور شام کو مغرب سے پہلے. اللہ کے رسول مغرب سے پہلے کھانا کھا لیتے, اور کھانا آپ نے کھانا اس گھر میں جس گھر میں باری ہے, جس بیوی کی باری ہے. تو بیویاں جو ہے وہ اس حوالے سے بڑی غیرت کرتی تھی کہ میری باری پہ کوئی اور کھانا نہ بھیجے. وہ سیدہ عائشہ کا ایک مشہور واقعہ ہے, حضرت عائشہ کے گھر میں باری ہے اور ایک بیوی نے کھانا بنا کر بھیج دیا. دروازے پر دستک ہوئی, حضور نے کہا دیکھیں کون ہے. سیدہ عائشہ گئی ہیں, ایک غلام ہے, وہ کہتا ہے یا کہتی ہے کہ یہ حضور کے لیے کھانا بھیجا ہے آپ کی فلاں بیوی نے. حضرت عائشہ کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ پکڑتی ہیں برتن اور اٹھا کے نیچے پھینک دیتی ہیں کہ باری میری ہے, یہ کون ہوتی ہے کھانا بھیجنے والی. اللہ کے رسول اٹھتے ہیں, کیا ہوا ہے آپ دیکھتے ہیں, تو آپ سمجھ جاتے ہیں معاملہ کیا. حضور فرماتے ہیں کہ آپ کی والدہ کو, آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ کی والدہ عائشہ کو غیرت آ گئی, اور پھر آپ اس سالن کو برتن کو سمیٹتے ہیں, اور حضرت عائشہ سے صرف آپ اتنا کہتے ہیں عائشہ جو برتن آپ نے توڑا ہے اس کے بدلے میں اس کو برتن دیں جو آپ نے توڑا ہے. تو یہ آپ کے زوجات ہیں. مغرب کی نماز اللہ کے رسول پڑھاتے ہیں. مغرب کی نماز آپ کی مختصر ہوتی ہے, سورۃ الضحیٰ سے لے کر سورۃ الناس تک علماء نے لکھا ہے یہ حضور مغرب کی نماز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے. مغرب کے بعد کا حضور کا معمول یہ تھا, صحابہ کرام کا معمول تھا وہ مغرب کی نماز پڑھ کر مسجد میں ہی بیٹھ جایا کرتے تھے اور عشاء کا انتظار کیا کرتے تھے. حضور کا معمول یہ تھا, حضور مغرب کی نماز کے بعد اپنی اس بیوی کے گھر جاتے ہیں جہاں پر آپ نے رات گزارنی ہے, اور عشاء تک آپ انہی کے پاس وقت گزارتے ہیں. یہ اللہ کے رسول کا یعنی اپنے گھر میں ٹائم دینا ہے اور اپنی بیوی کو ٹائم دینا ہے, کوالٹی ٹائم. اسے ہم کہتے ہیں کوالٹی ٹائم, کہ جس میں آپ موبائل نہیں استعمال کرتے, باہر کے کوئی معمولات نہیں ہوتے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک وقت میں 9 بیویوں کے ساتھ رہ رہے ہیں, اور کسی بیوی کا یہ مطالبہ نہیں ہے مجھے وقت نہیں دیں حضور, مجھے حضور کا وقت نہیں ملتا. عصر کے بعد بھی سب کو وقت ملا ہے, اور آج جس کی باری ہے مغرب سے لے کر عشاء تک یہ اس کا وقت ہے. اور عشاء حضور جلدی نہیں پڑھاتے تھے, لیٹ پڑھایا کرتے تھے. یا آپ یوں سمجھ لیں کہ 2-2.5 گھنٹے حضور کو, حضور کی بیوی کے ساتھ آپ کو وقت ملتا ہے. اللہ کے رسول ان کو وقت دیتے ہیں, اور کوئی گیجٹس نہیں ہے, کوئی معمولات نہیں ہے, صرف آپ بیوی کو, اسے ہم کہتے ہیں کوالٹی ٹائم. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی بیوی ہوتی ہے اور اس کا ساری زندگی یہی گلا ہوتا ہے, میں نے ٹائم نہیں دیتا, مجھے وقت نہیں دیا اس نے. وہ کچھ صحیح بھی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہم اگر وقت بھی دیتے ہیں تو ہم اس وقت میں بھی موبائل استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں اور کاروبار بھی کر رہے ہوتے ساتھ ساتھ. اور یار اچھا انہوں ایویں کر دیتے, انہوں ایویں کر دیا, ہمارے کاروبار نہیں کرتے. آپ دیکھیں حضور کی ساری زندگی حضور جہاد بھی کر رہے ہیں, دعوت بھی دے رہے ہیں, سارے معمولات ہیں, 9 بیویاں. وجہ کیا ہے؟ حضور نے نا بکھیرے نہیں ڈالے ہوئے, اے بھی کر لو تے اے بھی کر لو تے اے بھی کر لو, ایک دکان ہے تو 2 کر لو, 2 سے 3 کر لو تو 4 کر لو, کاروبار کو بڑھاتے چلے جاؤ. آپ نے دیکھ لیا مغرب تک ہم پہنچ گئے ہیں, کوئی حضور کی ایکٹیویٹی ایسی نہیں ہے جسے ہم تجارتی ایکٹیویٹی کہہ سکتے ہیں یا پیسہ کمانے کے لیے اللہ کے رسول کو ایکٹیویٹی کرتے ہیں. حضور کی آمدن کا ذریعہ جہاد ہے, مال غنیمت ہے, خمس ہے, اسی کے ساتھ آپ گزارا کرتے ہیں. جب خیبر فتح ہو گیا تو خیبر سے ایک بڑا حصہ آیا کرتا تھا اللہ کے رسول کے پاس, پورے 1 سال کا خرچہ آ گیا. بس وہی ہے, اب اللہ کے رسول دین کا بھی کام کر رہے ہیں, بیویوں کو وقت بھی دے رہے ہیں, اور مکمل وقت ملتا ہے. خرچے کا سوال کیا ہے بیویوں نے ایک مرتبہ, ملتا ہے ہمیں, قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے, لیکن کبھی بھی وقت کا گلہ نہیں کیا بیویوں نے, کیونکہ وقت حضور دے رہے ہیں. ہمارے ہاں ہم وقت دے کر بھی نہ دینے والا حساب ہے, ہم اپنی اولاد کو بھی وقت نہیں دیتے. پچھلی دفعہ میں ایک پوڈ کاسٹ سنا تو انہوں نے بتایا کہ جب کرونا آ گیا نا
تو لوگ گھروں میں محصور ہو گئے تو بیوی بچوں کو وقت دینے لگ گئے. تو وہ بیان کر رہے تھے کہ میرے ایک دوست نے مجھے فون کیا, وہ کہنے لگا یار میں نے ابھی غور کیا, میری بیٹی 1.5-2 سال کی تو بہت پیاری ہے. مجھے تو اب پتہ لگا ہے کہ وہ تو بہت پیاری ہے, بڑی پیاری باتیں کرتی ہے, بڑی پیاری شرارتیں کرتی ہے. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. آپ دیکھیں لوگوں کو پتہ لگا کہ میرے بیٹے کے اندر کیا صلاحیت ہے, بیٹی کے اندر کیا صلاحیت ہے. وہ پوچھنے منڈا کیڑی کلاس سے پڑھے, پتہ نہیں اسکول جانا ہے, پتہ نہیں کیڑی کلاس. میرا کام فیس دینا ہے. بس بیگم نو پتا ہے کیڑی کلاس پڑھتا ہے, ٹیوشن والے کو پتا, اسکول نو پتا, سانو نہیں پتا. اچھا کیا پڑھتا ہے یہ تو بڑی دور کی بات ہے کہ سلیبس کیا ہے, نصاب کیا ہے, اسلامیات کے اندر کیا پڑھایا جا رہا ہے, وہ تو بڑی دور کی بات ہے. اب میں تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کس کلاس میں پڑھ رہا ہے وہ. تو یہ جو چیزیں ہیں, یہ غفلت ہے. اور بعد میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اولاد بھی پھر والدین کو اتنی کی ہی اہمیت دیتے ہیں. ابا جی کتنے, پتہ نہیں, بیٹھے ہوں گے کتنے ہوں گے کتنے, وہ بھی پھر نہیں اہمیت دیتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد سوتے نہیں تھے, سونے کو ناپسند فرماتے تھے, عشاء تک اپنی بیوی کو وقت دیتے تھے. اور بعض اوقات علماء نے لکھا ایسا بھی ہوتا اس گھر میں حضور کی ساری بیویاں اکٹھی ہو جاتی, باقی بیویاں بھی آ جاتی اور وہاں پر ایک مجلس لگتی. پھر عشاء کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور آپ فرمایا کرتے تھے میرا تو شوق یہ ہے, میرا دل کرتا ہے میں عشاء کی نماز لیٹ پڑھاؤں, لیکن لوگوں کی مصروفیات کی وجہ سے میں عشاء جلدی پڑھا دیتا ہوں. عشاء کی نماز کے بعد حضور کا معمول ہے سونے کا. اب دیکھیں نا, آپ نے بیوی کو ٹائم دے دیا ہے, اب عشاء کے بعد تو ٹائم دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مغرب سے عشاء تک اپنے گھر والوں کو ٹائم دے چکے ہیں. سونے سے پہلے چند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں, ہمیں ان کو دیکھ لینا چاہیے. حضور فرماتے ہیں جب رات کو تم سونے کا ارادہ کرو تو ہاتھ دھو لیا کرو. کیوں دھو لیا کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا نہ ہو تمہارے ہاتھ پر کوئی چکناہٹ لگی ہو, کوئی میٹھا لگا ہو اور کیڑے مکوڑے تمہارے ہاتھ پر آ جائیں, تمہیں نقصان پہنچائیں. ہمیں تو یہ چیز اجنبی سے محسوس ہوتے ہے. گاؤں دیہات میں آپ کو پتہ ہے گھروں کے اندر کیڑے مکوڑے بھی ہوتے ہیں, چیزیں بھی ہوتی ہیں, تو وہاں یہ چیزیں زیادہ محسوس ہو سکتی ہیں. وضو کا اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم اپنے بستر پر آنے لگو تو وضو کر لیا کرو, اچھی طرح وضو کر کے آپ سویا کریں تاکہ شیطان سے ہم محفوظ ہو سکے. یہ ایک بڑی اہم سنت ہے جس کو ہم نے بالکل ہی نا شہری ماحول کے اندر چھوڑ دیا ہوا ہے. حضور کے پاس ایک سرما دانی ہوتی تھی. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ کے رسول ہر روز, یہ آپ کے پاس لفظ کل لیلۃ یکتحل بها کل لیلہ, ہر روز رات کو ثلاثۃ فی ہذہ, 3 سلائیاں دائیں طرف 3 سلائیاں بائیں طرف ڈالا کرتے تھے. یہ حضور کی سنت ہے. تو یہ بھی ہمارے گھر میں چیزیں ہیں ہی نہیں. اگر کسی کو, اور اس میں بھی مسئلہ تو ہے خالص چیز مل جائے آپ کو. اب آپ دیکھیں کہ اس میں حفاظت کس کی ہے, حضور کس کی حفاظت کر رہے ہیں؟ آنکھوں کی حفاظت ہو رہی ہے نا. حضور نے فرمایا عصمت سرما استعمال کیا کرو, تمہاری آنکھوں کے لیے اچھا ہوتا ہے. حضور رات کو سونے سے پہلے آنکھوں کی حفاظت کر رہے ہیں, اور ہم سونے سے پہلے موبائل استعمال کر کے اپنی آنکھوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کی آنکھوں میں سرما نہیں ڈال رہے, ہم اس کو موبائل دے رہے ہیں. آنکھ, بیت المال محسن صاحب کا ایک پورا خطبہ ہے آنکھ کی نعمت کے اوپر, ہم نے اس کو ایزی لیا ہے. آنکھ کے اوپر وہ حدیث میں 500 سال کی عبادت ایک طرف ہو, یہ اکیلی آنکھ کی نعمت بھاری ہے اس سے. یہ اس کی ناقدری نہیں ہے کہ ہم رات کو اندھیرے کے اندر موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں اپنی آنکھ کی نعمت کی قدر ہی نہیں ہے, اہمیت کا ہی نہیں پتا. اور آپ دیکھتے ہیں 3-3 4-4 سال کے بچوں کو اینکیں لگی ہیں, آپ پتہ کرتے ہیں کیوں لگی ہیں تو پتہ لگتا ہے جی بچے موبائل استعمال کرتے ہیں. اچھا اینک لگ بھی گئی ہے پھر بھی موبائل استعمال کر رہے ہیں. تو یہ حضور کی سنت یہ ہے, حفاظت کرنی ہے اپنی, اور ہم ایسے کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جب رات کو دروازے بند کرو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو. جو دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کیا جائے شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتے. پھر آپ نے فرمایا جو پانی کے مشکیزیں ہیں, برتن ہیں, ان کو بند کر دو, ان کو ڈھکن دے دو. پھر جو برتن ہیں ان کو ڈھانپ دیا کریں. اور پھر آپ نے فرمایا جو دیے ہوتے ہیں
ان دیوں کو بجھا دیا کرو، کیونکہ چوہا جو ہے وہ اس دیے کی جو بتی ہوتی ہے اس کو نکال کر لے جاتا ہے اور گھر میں آگ لگ جاتی ہے۔ حضور نے سختی سے منع فرمایا رات کے وقت دیے بجھا دیا کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے 2014 نمبر پر، اللہ کے رسول نے فرمایا برتن ڈھانپ دیا کرو، اس لیے کہ سال میں ایک مرتبہ آسمانوں سے اللہ ایک بیماری بھیجتے ہیں جو کہ وبا کی بیماری ہوتی ہے، وبائی بیماری، اور جو برتن کھلا ہوتا ہے اس برتن کے اندر وہ بیماری چلی جاتی ہے، اور صبح اگر ہم اسے استعمال کریں گے تو ہمارے گھروں میں بیماری آ جائے گی۔ اس لیے یہ صرف ایسے ہی نہیں ہے کہ آپ نے فرما دیا، یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہم رات کو سونے سے پہلے اپنے برتنوں کو ڈھانپ کر سوئیں۔ سونے سے پہلے حضور نے فرمایا بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ لو، کوئی موذی جانور نہ وہاں پر ہو۔ دائیں طرف کروٹ لے کر سونا ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ 2 ہی طریقے ہیں انبیاء کرام کے، یا سیدھا سونا، یہ غور و فکر کرنے والوں کا طریقہ کار ہے، جو تدبر کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں، وہ آسمان کی طرف نگاہیں رکھتے ہیں، ان کو خیالات آتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ ہے دائیں طرف سونا۔ بائیں طرف کروٹ لے کر سونا، اس میں ہمیں جسمانی طور پر یہ نقصان ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو جو اوپر والا بندہ ہے یہ دائیں طرف کروٹ لے کر سویا ہے، ہمارا جو سٹمک ہے، معدہ ہے، یہ بائیں طرف ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اس کے سٹمک کا جو منہ ہے وہ نیچے کی طرف آ گیا، اور جو بھی کھانا وغیرہ ہے وہ نیچے کی طرف آنتوں میں جا رہا ہے، معدے سے آنتوں میں جا رہا ہے۔ اگر ہم بائیں طرف سوتے ہیں، چونکہ معدہ بائیں طرف ہے، تو وہ جو کھانا ہے وہ معدے کے اندر ہی رہتا ہے، آنتوں میں نہیں جاتا، اس راستے سے نہیں وہ جا رہا، جس کی وجہ سے معدہ جو ہے وہ اچھی طرح چیزوں کو ہضم نہیں کر پاتا اور کھانا آنتوں تک نہیں پہنچتا۔ تو ایک تو سائنٹیفکلی طور پر اس کا نقصان ہے۔ الٹا سونا، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جہنمیوں کی علامت ہے، جہنمیوں کی نشانی، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، الٹا نہیں سونا چاہیے۔ ایک چیز سونے میں بڑی اہم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سویا کرتے تھے چادر لے کر سویا کرتے تھے۔ قرآن میں 2 جگہ پر ہے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، دونوں کے معنی ہے اے چادر اوڑھ کر سونے والے۔ مدثر میں علماء نے کہا یہ سردی کی چادر ہے، کمبل وغیرہ، اور مزمل میں فرمایا یہ گرمی کی چادر ہے، یعنی کوئی باریک سا کپڑا۔ اس میں آپ دیکھیں کتنا اچھا ہے ہمارے سطر کے لیے۔ ہم گھروں میں رہتے ہیں، بہنیں بھی ہوتی ہیں، بھابیاں بھی ہوتی ہیں، ہماری تو جوائنٹ فیملی ہے، والدہ بھی ہوتی ہیں، خواتین بھی ہوتی ہیں، مرد حضرات بھی ہوتے ہیں۔ اگر ہم چادر لے کر سوئیں گے تو ہمارا سطر وغیرہ چھپ جائے گا، اور بالخصوص پھر ہماری بچیوں کو چاہیے، ہماری عورتوں خواتین کو چاہیے کہ وہ پردہ کر کے اپنے اوپر چادر لے کر سویا کریں۔ ہم نے یہ چیز سیکھی تھی مدارس میں، جامعہ سلفیہ میں جب ہم سوتے تھے، چونکہ 5 6 10 لڑکے ہوتے تھے تو سارے اپنے اوپر چادر لے کر سویا کرتے تھے، بالخصوص اپنے یہ جو سطر والی جگہ ہے یہاں پر ہم رومال وغیرہ رکھ کے سویا کرتے تھے۔ تو اس چیز کا بھی اہتمام کیا جائے۔ سونے سے پہلے کے چند اذکار ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا 3 کل پڑھ کر حضور اپنے ہاتھوں پر پھونک مار لیتے ہیں اور اپنے پورے جسم کو آپ دم کرتے ہیں۔ آپ خود بھی دم کریں، اپنے بچوں جو آپ کے پاس سوئے ہوئے ہیں ان کو بھی دم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا حضور مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں میں رات کو پڑھوں سونے سے پہلے۔ حضور نے فرمایا پڑھا کرو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، سورۃ الکافرون پڑھا کرو، فانھا براءۃ من الشرک، یہ شرک سے بیزاری کا اعلان ہے۔ اگر تم رات کو مر گئے توحید پر مرو گے، توحید پر مریں گے۔ ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں اللہ تیرے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ سونے سے پہلے آیت الکرسی کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ کی طرف سے فرشتہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ تسبیح فاطمی ہے، اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ سے کہا تھا 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اے فاطمہ تیری ساری تھکاوٹیں اتر جائیں گی۔ اور آج ہم تھکاوٹ اتارنے کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ پیناڈول کی گولی، یا پیناڈول کی گولی لے سو جا، صبح تک فریش ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح فاطمی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جس دن حضور نے نصیحت کی مرتے دم تک حضرت علی نے کبھی یہ تسبیح نہیں چھوڑی تھی۔ کسی نے پوچھا جنگ صفین کے اندر بھی آپ نے یہ کی تھی؟ کیا اس رات بھی میں نے یہ کی تھی تسبیح۔ ہم کیوں اس میں غفلت کرتے ہیں؟ تو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے سونے سے پہلے۔ اور رات کو سونے سے پہلے یہ 2 دعائیں ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں کھانا کھلایا، تو نے پلایا، تو ہمارے لیے کافی ہو گیا، اللہ تو نے ہمیں بستر دیا، ٹھکانہ دیا، چھت دی، کمرہ دیا، بیڈ دیا سونے کے لیے۔ فکم ممن لا کافی لہ ولا مووی، اللہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں
جن کے پاس اس وقت اپنا گھر نہیں ہے، بستر نہیں ہے، خیموں کے اندر لوگ سو رہے ہیں. اب ہمیں باہر کی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اپنے پاکستان کے اندر لاکھوں لوگ گھروں سے بے گھر ہیں، کیسے وہ رات گزار رہے ہیں. اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس آزمائش سے بچا کے رکھا ہے. ہم اپنے کمرے میں پنکھے کے نیچے عزت کے ساتھ سو رہے ہیں. اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے. اللہ سب کو محتاجگی سے محفوظ رکھے. اللہ ہمارے جو مسلمان بھائی اس وقت مشکل میں ہیں، اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اللہم بسمک احیا و بسمک اموت، یہ دعائیں ہیں سونے سے پہلے کی. یہاں پر ہماری اس نشست کا اختتام ہوتا ہے. ہم نے حضور کے معمولات کو دیکھنے کی کوشش کی ہے. یہ 1 گھنٹے کی جو نشست ہے، اس سے ہم ایک ہماری وہ نشست ہے جو پہلے ہماری یہاں پر تعارفی نشست ہوئی تھی سیرت مصطفیٰ ایک نظر میں، یہ بھی 1 گھنٹے کی نشست ہے. اور یہ جو آج ہم نے کی یہ بھی 1 گھنٹے کی نشست ہے. ربیع الاول میں ہم یہ پروگرام کروا رہے ہیں مختلف مساجد میں، مدارس میں، سکولز میں، اکیڈمیز میں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ سیرت کا کام، سیرت کا پیغام پھیلایا جائے. ابھی تک یہ آج 12 ربیع الاول ہو گیا ہے، ہمارے الحمدللہ یہ 17ویں نشست ہے. 17 پروگرام ہمارے ہو چکے ہیں. فیصل آباد میں الحمدللہ ہمارے 5 پروگرام ہوئے ہیں. مسجد میں بھی ہوا ہے، مدرسے میں بھی ہوا ہے، اور وہاں پر ایک سکول میں ہوا، اور ایک کالج میں امہ کالج ہے وہاں پر بھی ہمارا یہ پروگرام ہوا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ صحیحوال میں بھی مختلف مساجد میں، یہ سارا سامان آپ کو پتہ ہے ہمارا، ہم نے اٹھا کر لے جانا ہے، اس کا کوئی خرچہ بھی نہیں ہے. اگر آپ لوگ مزید آگے کسی سکول میں، کسی اکیڈمی میں، کسی کالج میں کروانا چاہیں تو ہم حاضر ہیں. یہ سارا پروگرام فی سبیل اللہ ہوتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں، آپ احباب کو اور ہم سب کو اس کار خیر کے اندر حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.